السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور زندگی کا سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ سانس ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں اور یہی سانس مل کر وقت بناتے ہیں، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، مہینہ اور سال۔ یہ ہم جتنے سانس ہمارے رب نے لکھ دیے ہیں، وہ سارے سانس ہماری زندگی کے امانت ہیں، کیونکہ جب سانس لیا جاتا ہے تو زندگی حاصل ہوتی ہے، اور اس سانس سے جس میں ہمارے اندر آکسیجن آتی ہے، وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر ہمیں طاقت دیتی ہے۔ اور آکسیجن کیونکہ روشنی اور نور پیدا کرنے والی ہے، تو ہمارے اندر نور پیدا کرتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ طاقت جو پیدا ہوئی ہے، اب بندہ اس سے کیا کرے گا۔ دیکھیں، ہوا آزاد ہے، مفت میں ملتی ہے، کوئی بل نہیں آتا۔ اگر ہوا نہ ملے، سانس کے ذریعے ہمارے اندر پھیپھڑوں میں نہ جائے، اور پھیپھڑوں میں جب دل کے ذریعے سے خون جاتا ہے، اور خون کی صفائی جو ہے وہ آکسیجن وہی ہوا کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ خون کے ساتھ مل جاتی ہے۔ خون اپنی گندی ہوا، جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، وہ پھیپھڑے میں چھوڑ جاتا ہے، اور پھیپھڑوں میں جو تازہ ہوا آکسیجن آئی ہوتی ہے وہ خون اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو گویا وہ جو ہوا وہ چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ ہم اس کو باہر خارج کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کر رہے ہیں، اور آکسیجن جو ہے وہ وہاں پھیپھڑوں سے خون اپنے ساتھ دل میں لے جاتا ہے، اور پھر دل اس کو سارے جسم میں سپلائی کر دیتا ہے۔ تو سارے جسم کے حصوں کو جب وہ مل جاتی ہے، اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوراک میں جو ہمارا خوراک گلوکوز کی شکل میں بن جاتی ہے، تو گلوکوز بھی پھر خون میں آتا ہے، اور خون جو ہے وہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، معدے سے وہ خوراک پانی کی شکل میں بن کر چھوٹی آنت میں آتی ہے، اور وہاں سے خون کی نالی میں دل تک پہنچتی ہے، اور پھر دل اس خوراک کو جسم کے سارے حصوں میں پہنچاتا ہے۔ اب سارے حصوں میں وہ خوراک بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوا آکسیجن بھی ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کے ملاپ سے طاقت بنتی ہے، توانائی بنتی ہے، اور یہ عمل جو ہے توانائی کا، طاقت کا جو ہے، یہ جسم کے ہر حصے میں ہوتا ہے، اور جس حصے میں یہ نہیں ہوتا وہ حصہ مر جاتا ہے۔ جیسے آپ ناخن دیکھیں، اس کے اوپر والا حصہ وہ مر جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اوپر والا حصہ دیکھیں، اس کو کاٹیں تو آپ کو درد نہیں ہوتا، اس میں خون نہیں ہوتا۔ تو گویا یہاں پر اللہ کی دی ہوئی جو آکسیجن ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہمارے اندر طاقت بنتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو آکسیڈیشن کا عمل نہ ہو، اور ریسپیریشن جو ہے وہ ہو ہی نہ، یعنی جسم کے اندر عمل تنفس جو سانس لینے کا عمل ہے، اس سے ریسپیریشن کا عمل نہ ہو، اور پھر توانائی اور طاقت نہ بنے۔ اس لیے طاقت بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہی پوچھتا ہے کہ جو طاقت بنے گی آپ کے اندر، اس طاقت کو آپ کہاں استعمال کریں گے۔ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو وہاں پر یہ سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کن کاموں میں گزاری۔ یعنی سانس جو اللہ نے دیے تھے، ہر سانس وقت، اور اس سانس سے جو طاقت بنی اندر، آپ نے اس سے کیا کیا کیا۔ گویا
بندے کی زندگی بندے کے پاس ایک امانت ہے، اور اس سانس سے جو طاقت توانائی جسم میں بنتی ہے، کیونکہ سانس جو ہوا ہم لیتے ہیں اس سے، اور جو خوراک ہم کھانا کھاتے ہیں، ان دونوں کے ملاپ سے جو طاقت بنتی ہے، اس سے ہم نے کیا کیا، کون کون سے اعمال کیے، کون کون سے کام کیے، پوچھا جائے گا۔ گویا یہ امانت ہے، جسم جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، جسم کے سارے حصے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہیں، کیونکہ ہم جب آئے تھے اس دنیا میں تو اس وقت یہ جسم ایک خول کی صورت میں ہمیں پہنایا گیا تھا، کیونکہ ہم تو روحانی شکل میں تھے۔ اب روح کے اوپر خول بنا تو روح اب اس خول کو چلاتا ہے، جسم کو چلاتا رہتا ہے جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور سانس جتنے لکھے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو روح اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ جسم کیونکہ پھر جب روح چھوڑ دیتا ہے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ پیکنگ لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز ہے، آپ اندر کی چیز لیتے ہیں، پیکنگ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ جسم جو ہے یہ پیکنگ ہے، اور اس کے اندر روح جو ہے وہ اصل ہے۔ تو اصل کی ہم خیال کرتے نہیں ہیں، اور ہماری ساری کوشش اسی پیکنگ کے اوپر ہے۔ بس یہی دیکھیں، اور اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، یہ سب میں نے امانت دی تھی، تو آپ نے میری امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ کیا یہ جسم جو امانت تھا، اس کے سارے اعضاء کو آپ نے اس طرح چلایا جس طرح میرا حکم تھا، یا اپنی مرضی کی؟ تو یہ جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے جس طرح ہم رقم کا جواب دیتے ہیں، پیسے کا، کہ پیسہ جو ہے کسی کا ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی کی امانت ہوتا ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از، جس طرح وہ ہوتا ہے اسی طرح اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اولاد بھی امانت ہوتی ہے، خاص طور پر لڑکیاں، کہ ان کو بھی پال پوس کے بڑا کر کے کسی کے حوالے کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ وہ صرف اس لیے اللہ دیتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک امانت ہوتی ہیں، اور پھر ان کو ہم نے جس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ جب اللہ نے ہمیں بنایا تھا خالی تھے، جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اور جاتا ہے وہ بھی امانت ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھیں کہ ہاتھ پر کوئی چیز آئی تو کیسے آئی اور پھر کیسے گئی، یعنی کہ اگر ہاتھ پر کوئی چیز آئی، جیسے اگر پیسے آئے، کیا وہ رزق حلال سے آئے؟ اور گئے تو کیا جہاں خرچ کرنا تھا اللہ کا حکم تھا اس طرح خرچ ہوئے؟ تو گویا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تمام کام اس طرح ہوئے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی، اگر نہیں ہوئے تو پھر ہم امین نہیں رہے۔ اور سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کی وہ ماشاء اللہ ہستی ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کی تو شان یہ ہے کہ وہ صادق اور امین کے نام سے نہ صرف مسلمان ان کو پکارتے تھے بلکہ کفار بھی ان کو صادق اور آمین کہتے تھے۔ کتنے امانت دار تھے وہ۔ جو بندہ اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ امین نہیں ہے تو وہ کسی کی امانت کیسے واپس کر سکتا ہے؟ کسی دوسرے کے لیے کیسے امین ہو سکتا ہے؟ امانت ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت امین ہونا چاہیے،
حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں: حاکم، عادل، احسان کرنے والا۔ یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں یہ بھلائیوں کی توفیق دیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی توفیق، دیکھے نا، 2 باتیں بہت اہم ہیں، ایک ہے بھلائی، ایک ہے برائی۔ بھلائی ہمیشہ اچھے کام کو لاتی ہے اور سکون جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے، برائی ہمیشہ نقصان لاتی ہے اور تکلیف اور مصیبتیں اور شر فساد پیدا کرتی ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اب ان میں سے پہلی قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ حاکم، عادل اور احسان کرنے والا۔ اگر کوئی حاکم ہے، عادل بھی ہے، انصاف بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلائی عطا فرمائی۔ اور دوسرا، رحم دل، ہر رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کے لیے، یعنی اللہ کے نزدیک دیکھیں دوسرا اچھا انسان کون ہے؟ اہل جنت والا، جو بندہ رحم دل ہوتا ہے، جس کا دل بڑا رحم ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے لیے بھی رحم دل ہوتا ہے، غیر رشتہ داروں کے لیے بھی رحم دل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو نرم ہوتا ہے۔ تیسرا، پاک دامن عیال دار۔ اب پاک دامن عیال دار، یعنی عیال دار کا مطلب کنبے کا سربراہ، یعنی کنبہ رکھنے والا، خاندان رکھنے والا، بیوی بچوں والا، وہ جو اپنے دامن کو پاک صاف رکھتا ہے اور سوال سے بچتا رہتا ہے۔ یہ 3 بندے ہیں جنت والے۔ کون کون سے؟ ایک وہ حاکم ہوتا ہے جو عادل ہوتا ہے اور احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو رحم دل ہوتا ہے، رشتہ داروں پر بھی رحم کرتا ہے، غیر رشتہ داروں کے لیے بھی نرم دل ہوتا ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو فیملی والا ہوتا ہے، خاندان والا ہوتا ہے، لیکن پاک دامن ہوتا ہے، اس کے دامن پر کسی اور کا داغ نہیں ہوتا، وہ بے حیائی، برائی، گناہ، ہر قسم کی چیز سے پاک ہوتا ہے، سوال بھی نہیں کرتا کسی کو، خود کماتا ہے اور جتنا اللہ دیتا ہے اس پہ خوش رہتا ہے۔ یہ 3 بندے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل جنت کے ہیں، 3 قسم کے لوگ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اہل نار میں سے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ وہ بندے جو مست عقل ہوتے ہیں، یعنی وہ بندے مست ہوتے ہیں جن کی عقل جو ہوتی ہے نا وہ بس وہ ڈاواڈول ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایسے لوگ جو نہ بیوی کے طالب ہیں نہ مال کے طالب ہیں۔ ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں نہ ہمیں بیوی کی ضرورت ہے نہ شادی کرنی ہے، چاہے گناہ کرتے رہیں، کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، بیوی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ بیوی کے طالب ہیں اور نہ مال حلال کے طالب ہیں، یعنی نہ ان کو مال حلال سے غرض ہے نہ بیوی سے غرض ہے، تو بس پھر وہ کیا کرتے ہیں اب آپ خود سمجھ لیں۔ تو یہ لوگ نار والے ہیں، دوزخ والے، کہ جس کو نہ بیوی کی طلب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بے حیائی، برائی سب کچھ کر لیں گے لیکن نکاح نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم ابھی شادی نہیں کر سکتے۔ پھر ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں، بچے کی اب عمر کیا ہے، ابھی تو یہ کمائے گا، وہ سب کچھ کرے گا، پھر یہ اس کی پوزیشن ہوگی، پھر یہ بیوی شادی کرے گا، جبکہ وہ باہر بے حیائی کرتا رہے۔ یہ حالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بندے کون سے ہیں؟ وہ جس کو پہلے قسم کا بندہ وہ ہے جو نہ بیوی کا طالب ہوتا ہے اور نہ مال حلال کا۔ صاحب ظاہر ہے جس کو جو بے حیائی، برائی اور اس میں پڑے گا تو مال حلال کی غرض کہاں رہے گی، پھر وہ بھی مال حرام کی طرف پھر جائے گا۔ تو یہ پہلے قسم کے بندے، نار والا پہلا بندہ۔ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ ایسا خائن شخص، خائن کا مطلب ہے خیانت کرنے والا،
یعنی اس کا تما جو ہے وہ اس لیے پوشیدہ نہیں ہے کہ اگر حقیر ہو تو اس کی خیانت کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ غور کریں کہ اگر کوئی چیز حقیر کوئی لگتی ہے تو اس کی خیانت کرتا ہے۔ حقیر سے مراد ہے، جیسے آپ دیکھیں بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ حقیر کا مطلب جو غریب ہوتا ہے وہ حقیر ہی سمجھتے ہیں نا اس کو، پھر اس کے حقوق نہیں ادا کرتے، اس کو ذلیل کرتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس کے اندر طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اپنی طمع لالچ پوری کرائی اور ٹھڈا مارا چل بھائی ختم، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ خائن ہوتے ہیں۔ خائن کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب پورا کیا اور بس ختم۔ جس طرح کیلا ہوتا ہے نا، کیلا آپ کھاتے ہیں نا، اندر کا گودا کھا لیتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ کام جو ہے اپنا نکالا اور پھر چھلکے کی طرح بندے کو پھینک دیا، جا بھائی، یہ حالت ہے۔ اور یہ انہی کو خیانت والا کہا گیا ہے کہ یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، یعنی ان سے اپنا مطلب نکالا پھر پھینک دیا، تو یہ حقارت والی بات ہے۔ پھر فرمایا تیسری قسم کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ وہ جو شخص جو صبح شام نہیں کرتا مگر وہ تجھ کو تیرے گھر اور تیرے مال میں دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی دیکھے نا، گھر میں اور مال میں دھوکہ دینا، پہلے تو گھر میں دیکھنا، گھر میں دھوکہ کون دیتا ہے؟ اگر گھر میں آئے گا تو نکاح کرے گا عورت کی طرف، یا مال گھر میں اس کے ہے اس کی، جبکہ مہمان بن کے بھی اگر آئے گا نا گھر میں تو اس کی نظر کہاں ہوگی؟ کہ نظر، جبکہ شریعت میں یہ ہے کہ کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤ تو اپنی نظر پہ خیال رکھو کہ نظر آپ کی وہاں رہے نیچے کی طرف، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس گھر میں جاؤ تو اس کے گھر کے اندر دیکھو کیا کیا چیزیں پڑی ہیں، تاکہ تمہارے دل میں خیال پیدا ہو۔ اگر وہ بندہ بے ایمان ہے تو اس کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ میں اس گھر میں یہ چیز ہے، چوری کرنے کے لیے بہت اہم معاملہ ہے، تو وہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے حکم تو یہ ہوا کہ شریعت میں یہ ہے کہ جس کے گھر جاؤ تو آپ نظریں نیچی رکھو، اور یہ نہیں ہے کہ ایسے گھور گھور کے دیکھو۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس گھر کی عورتوں کو بھی آپ امانت کے طور پہ دے، یعنی اس کو، بلکہ شریعت کے مطابق عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نظریں نیچی کرو، کسی کے گھر کی عورتوں کو دیکھو ہی نہ جب جاؤ تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے نا کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو ان کی چیزوں کو دیکھیں گے، پھر ان کے جو ہے نا عورتوں کو دیکھیں گے، پھر وہ گھر کو خراب کریں گے، یعنی ان کی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، پھر گھر جو ہے مال جو ہوتا ہے وہ پھر دیکھیں گے، پھر اس طرح بندے کو دھوکہ دیں گے، کہیں نہ کہیں سے ان کو دھوکہ ملے گا۔ تو یہ اپنے بن کے چھرا مارنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح شام نہیں کرتا، یعنی جو شخص صبح شام نہیں کرتا مگر وہ تجھ کو تیرے گھر اور تیرے مال میں دھوکہ دیتا ہے، تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا جناب تیسرا شخص۔ پھر فرمایا اور کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل شخص۔ بخیل شخص ہوتا ہے نا، بخیل جھوٹا، بخیل ہوتا ہے کنجوس شخص۔ کنجوس شخص بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے کہ بیمار بھی ہو جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ جو علاج ہے نا میرا وہ کوئی اور وہ دوائی کے پیسے دے، تب وہ علاج کراتا ہے، جبکہ اس کے پاس اگر وہ ہزاروں لاکھوں بھی پڑے ہوں نا تو اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوشش ہوگی کہ کوئی اور بندہ آئے اور وہ خرچ کرے میری بیماری پر بھی۔ یہ بخیل ایسے ہوتے ہیں۔ تو بخیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند ہے اور نہ اللہ کو پسند ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بخیل اگر ایماندار اور نیک پرہیزگار بھی ہو نا اور بخیل ہو تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بالکل وہ جو ایک سخی ہو لیکن وہ گناہگار ہو اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ بخیل اور جھوٹا، تو جھوٹے اور بخیل ایسے لوگ جو ہیں یہ اور قسم کے لوگ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چوتھی قسم کا بندہ فرمایا جو فحش گو ہوتا ہے۔ فحش گو کا مطلب ہوتا ہے کہ فحاشی، بے حیائی، گناہ۔ فحش کا مطلب کیا ہونا ہے
کہ بے حیائی، گندے کام، جنسی کام، سیکشول کام، گندے کام کرنے والا، اور فضول باتیں جیسے زبان سے بھی گالیاں اور غلیظت اور اس طرح کی باتیں کرنے والا، اس طرح کا فحش گو، یعنی اس کی جو گفتگو ہوتی ہے غلیظ ہوتی ہے، تو یہ بندہ بھی۔ پھر آگے فرمایا آخری بندہ بد خلق، یعنی وہ بندہ جس کا اخلاق ہی بڑا خراب ہوتا ہے، یعنی اخلاقی طور پر وہ گیا گزرا ہوتا ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، یعنی بات کرنے کی نہ خیال رکھتا ہے نہ کسی کا۔ تو یہ جو ہے نا، ایسے لوگ جو ہیں یہ اہل نار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 بندوں کا ذکر کیا جو اہل نار ہوتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی مقرر تھا، اسے کرکرا کہا جاتا تھا، وہ مر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کھوج لگائی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو تھی وہ اس نے چوری کی تھی، چھپائی تھی۔ دیکھیں اب یہ چوری کی، چھپائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے، چادر مبارک، تو صاف ظاہر ہے پھر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والا نہیں ہے، وہ تو جہنم میں گیا۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کام بھی کرتا ہے نا کہیں پر، چاہے وہ جاب کرتا ہو، چاہے کسی جگہ کام کرتا ہو، چاہے گھر میں ملازم ہو، چاہے باہر کسی جگہ ملازم ہو، تو جن کے ہاں ملازم ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے بس اس کو صحیح طرح انجام دے، اس کے علاوہ ان کا جو مالکان ہوتے ہیں ان کی کوئی چیز بھی نہ چھپائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ورنہ وہ چھوٹی، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا بندہ تھا، لیکن ایک چادر چھپانے سے کیا ہو گیا کہ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہاں پر یہ آیا ہمارے لیے حکم کہ ہم اگر کسی جگہ کام کرتے ہیں تو امانت دار بن کر رہیں دوسرے کے، اس کی ایک ایک ذرہ ذرہ چیز بھی جو ہے نا وہ اسی کے حوالے کر کے آئیں جس کے ہاں کام کرتے ہیں، اور جو ہے تاکہ ہم جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور جو ہے وہ سرخرو ہو سکیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام کرتا تھا اس نے چوری کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب وہ دیکھا کہ وہ فوت ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں گیا، کیوں کہ وہ چوری کر چکا تھا، امانت میں خیانت کر چکا تھا۔ تو گویا امانت میں خیانت کرنے والے کا حال خراب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جہاں بھی کام کریں، جس کے پاس بھی جائیں، اگر کوئی چیز ضرورت ہے یا کوئی ہے تو پھر آپ اس سے اجازت لیں، پھر چیز کو ہاتھ لگائیں۔ بعض بندے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ چیز اٹھا لیتے ہیں، استعمال بھی کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اجازت ہے، تو اس طرح سے کہتے ہیں، تو یہ تو حرام کام ہے، یعنی آپ نے وہ چیز تو استعمال کر لی، پہلے کر لیا، تو وہ بعد میں آپ اجازت مانگ رہے ہیں، تو کام تو آپ نے کر لیا ہے۔ یہ لوگ بھی بے ایمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز کو استعمال کر کے بعد میں اجازت لیتے ہیں۔ شریعت ہماری کیا کہتی ہے کہ شریعت کے مطابق جو ہے چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اجازت لو، تو تب اگر اجازت مل جائے تو چیز کو ہاتھ لگاؤ اور استعمال کرو، اگر اجازت نہ ملے تو تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، وہ کسی اور کی امانت ہے۔ اب اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو سمجھیں پھر اس کی امانت میں آپ نے خیانت کر لی۔ بعض بندے ہوتے ہیں، کسی کا جیسے فون ہوتا ہے، کسی کا اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں اچھا دکھاؤ ذرا تھوڑی دیر، وہ دکھا کے تھوڑا اس کو تنگ کرتے ہیں، اور ایسے تو یہ بھی حرام ہے، کسی کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے تو کسی کی کوئی بھی چیز ہو، اجازت کے بغیر تو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے،
اگر کوئی بندہ اجازت دیتا ہے تو وہ جتنا اجازت دیتا ہے اتنے کے مطابق بندے کو استعمال کرنا ہے یا اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہے ایک طریقہ کار، کسی کی چیز کو استعمال کرنا ہو تو حفاظت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا پڑے گا، جس طرح آپ اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تاکہ آپ اس چیز کے امین بن کے اس کو استعمال کریں، پھر اس کو واپس کر دیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود تھی۔ اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ بری رات کو بسر کرنے والی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، بھوک جو ہوتا ہے، بندے کو اگر بھوک ہو تو نیند بھی نہیں آتی، بھوک سے نیند نہیں آتی، بندہ اچاٹ ہوتا ہے، ہر وقت اٹھ پڑتا ہے، تو رات صحیح بسر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اس طرح کی دعا کہ یا اللہ، یہ بھوک اور افلاس جو ہے، اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو رزق فراہم کرتا رہتا ہے، وہ کرم فرماتا رہتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اور خیانت سے تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور خیانت سے، کیونکہ یہ بری خصلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بری خصلت ہے، بری خوبی ہے، بری بات ہے۔ اس لیے خیانت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی امانت میں خیانت ہونا، یعنی جو کہ صحیح چیز تھی اس کو بدل دینا۔ تو امانت میں خیانت ہونے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور یہ حدیث نسائی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، 3 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھوک اور افلاس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور خیانت سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ یعنی منافق جو روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، تو اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واعظہ حدث کذب، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واعظہ وعدہ اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا نہیں کرتا، واعظہ تومن خانہ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 خوبیاں اگر کسی بندے میں موجود ہوں تو سمجھو وہ بندہ منافق ہے۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر تو یہ نہیں ہے، کیا میں جھوٹا تو نہیں ہوں، کیا میں وعدہ کر کے پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، کیا میں امانت پوری کرتا ہوں یا امانت میں خیانت کرتا ہوں۔ اگر تینوں باتیں بندے کے اندر موجود ہیں کہ وہ جھوٹا بھی ہے، وعدہ خلاف بھی ہے، خیانت بھی کرتا ہے، تو سمجھو وہ منافق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقوں سے بچائے، منافقوں کی علامتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا بنائے اور وعدہ پورا کرنے والا بنائے، اور امانت ادا کر کے اپنے ہاں سرخرو فرمائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے مائدہ اتارا گیا، یعنی دسترخوان، روٹی اور گوشت، اور یہ حکم دیا گیا کہ وہ خیانت نہ کریں اور اس کو ذخیرہ بھی نہ کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی کیا، تو جس کی سزا میں انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا
اللہ اگر بندے کو دیتا ہے نا تو بس اس کو استعمال کرے بندہ، یہ نہیں ہے کہ اس کو ذخیرہ کر کے رکھے ذخیرہ کرتا جائے، کل کو مر جائے تو وہ پھر ویسے ہی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو زیادہ جمع کرتے جاؤ تو وہ ویسے بھی اس میں آپ دیکھیں نا، کوئی چیز جمع کر لیں کھانے پینے کی چیز ہو تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں پرابلم ہو جاتا ہے، تو کوئی اس میں وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس کی ختم ہو جاتی ہے، آخر وہ خراب ہو جاتی ہے چیز۔ تو اس لیے جو ہے ذخیرہ کرنا اسی طرح ہوتا ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، پیسہ جمع کرتے جاتے ہیں بخیل بن جاتے ہیں، تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے، پیسہ زیادہ بندے کے پاس جمع ہوتا جائے، یا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پیشاب ہوتا ہے، بندے کے اندر پیشاب جمع ہوتا جائے۔ اگر پیٹ کے اندر دیکھیں نا، ابھی وہ جو بلیڈر ہے اس کے اندر پیشاب اور پخانہ جمع ہوتا رہے باہر نہ نکلے، تو آپ خود بتائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کتنی مصیبت کھڑی کر دے گا ساری جسم کے لیے۔ اسی طرح ہوتا ہے، جس بندے کے پاس پیسہ وہ جمع کرتا جاتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ گند بھر کے اپنے اندر باہر ہی نہیں نکالتا، اندر ہی رکھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے کنجوس جو ہے نا، جو بخیل ہے، تو اس کا اس لیے فرمایا گیا کہ وہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت قرآن پاک میں ینفقون کا لفظ فرمایا ہے کہ خرچ کرتے رہو، خرچ بھی اس طرح جو ضرورت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہے کہ خرچ آپ اپنی مرضی سے کرو، اور فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے، درمیانہ طریقہ اختیار فرمانے کا حکم ہوا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے جس کو ہم کسی کام پر مقرر کریں، وہ ہم میں سے ایک سوئی یا اس سے زائد چھپائے تو یہ خیانت ہے، جسے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ دیکھیں نا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہم کسی کام پر مقرر کریں، یعنی کام پر، اور اگر وہ اس میں سے سوئی یا اس سے زائد، سوئی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، سوئی یا اس سے زائد کو چھپائے تو اس کو خیانت فرمایا گیا ہے، کہ وہ خیانت کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ساتھ لے کر آئے گا۔ دیکھ لیں پھر، اس کا مطلب ہے یہاں پر سبق مل رہا ہے کہ بندہ جہاں کام کرے وہاں سے کوئی چیز نہ اٹھائے، اور وہاں حتیٰ کہ سوئی کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو وہ بھی نہ اٹھائے، اور جو اس سے زیادہ یعنی اس کو بھی بچا کے رکھے، یعنی خیال رکھے پورا، ورنہ خیانت والا بندہ شمار ہو جائے گا، اور قیامت والے دن وہ سب بندہ لے کر آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کھڑا ہوا، تو اس کی طرف یعنی دوسری طرف ہو کر اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے عمل واپس لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم جسے کسی کام پر مقرر کریں تو اسے تھوڑا اور زیادہ سب کچھ لانا چاہیے۔ یعنی جس کام میں بندہ جاتا ہے، فرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں سے وصول کرنے جانا ہے، کہ بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ اب اس کا کام ہے جتنی زکوٰۃ ملے گی وہ سارا جم لے کر آئے گا، وہ اس کو جمع کرائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اندر سے اگر کسی جانور کی رسی اٹھا کے وہ اپنے گھر میں اپنے جانور کو باندھ دے تو رسی تو وہ چوری تو ہو گئی نا، پھر تھوڑی سی بھی ہوئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی میں وہی فرماتا ہوں کہ ہم جسے کسی کام پر مقرر کر دیں تو اسے تھوڑا اور زیادہ سب کچھ لانا چاہیے، پس اسے اس میں سے جو کچھ دیا جائے لے لے، اور جس سے روکا جائے رک جائے۔
مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو یہ کام پورا کر آ، تو وہ کر آئے، اور جو اس کو کہا جائے وہ اس کو لے آئے، پھر اس میں سے اس کی مزدوری یا اس کا سلسلے میں جو دیا جائے اس کو لے لے، اور جو روکا جائے اس سے رک جائے۔ تو یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ تو جس سے مطلب جس طرح آپ کسی کے پاس کام کرتا ہے تو نوکری میں جو روزی ملتی ہے وہ لے لے، اور جو جس سے روکا جائے وہ رک جائے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، کام کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی جگہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہ فلاں جگہ پر یہ جو فریج پڑا ہے اس کے اندر سے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اگر اس کے علاوہ دوسرے کمرے میں جو ہے نا وہاں اگر کچھ چیزیں پڑی ہیں کھانے پینے کی وہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس کا مطلب جہاں کا حکم ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں، اس جہاں کا نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے مطلب یہ اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں جس جگہ بھی ہم کام کرنے والے ہوں تو پورا پورا امین ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی خیانت کرے، نہ اس سے جھوٹ بولے، اور نہ اسے رسوا کرے۔ ہر مسلمان کی عزت اور مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ کا مطلب ہے ایسے سمجھتا ہے جیسے کمی ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کمی ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے اگر صرف بندہ دوسرے بندے کو حقارت کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے نا، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہی گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو پھر دوسری طرف لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں آخر میں یہی فرمایا نا کہ یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو اس کا مطلب کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اور مسلمان جو ہیں ان کا خون بھی حرام ہے، یعنی وہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور عزت کرنی چاہیے کہ عزت سے مراد اس کی بیوی بچے، یعنی کسی کی نظر بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور مال جو ہے اس کا چوری بھی نہیں کرنا چاہیے، عزت خیال رکھنا چاہیے۔ بندے کو گویا امین ہونا چاہیے، مسلمان دوسرے مسلمان کا امین ہو، امانت سمجھے اس کی ہر چیز کو، اور اسی طرح فرمایا کہ دوسرے مسلمان کو رسوا بھی نہ کرے، اور جھوٹ بھی نہ بولے اس سے، اور خیانت بھی نہ کرے۔ تو گویا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا نہیں کرتا جب کہ وہ ایمان کی حفاظت میں ہو، یعنی جب وہ ایمان کی حفاظت میں ہوتا ہے تو اس سے زنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اب مجھے ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت اللہ کے خوف سے ہوتی ہے، اور اللہ کا ڈر جس میں ہوتا ہے اس سے غلطی ہوتی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے گناہ کیسے ہوگا، زنا کیسے ہوگا؟ اس کو پتہ ہے میں کروں گا گناہ تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، ڈر لگتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت تو ہو گئی نا، حفاظت ایمان کے لیے اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا نہیں کرتا جب کہ وہ ایمان کی حفاظت میں ہو، اسی طرح حالت ایمان میں چور چوری کا مرتکب نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں جب ایمان کی حالت ہوتی ہے تو چور بھی چوری نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈر لگتا ہے اس کو اللہ سے، تو اللہ میں اگر چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی نظر میں تو ہوں نا میں۔ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے نا، بندہ سمجھے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، اللہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ تو جب اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو میں اگر چوری کروں گا تو مجھے تو میں پکڑا جاؤں گا، اللہ کی نظر میں تو پکڑا جاؤں گا نا۔ تو اس طرح سے بندہ پھر چوری کرتا نہیں ہے، یہ ایمان کی وجہ سے، ایمان اس کو روک لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں آگے فرماتے ہیں اور ایمان کی حالت میں شرابی جو ہے وہ شراب پینے کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو گویا شرابی جو ہے شراب ہی نہیں پیتا، اس کو پتہ ہے شراب پیوں گا اللہ نے منع کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے مجھے شرم آتی ہے،
تو میں کیسے پیوں؟ تو اس کا خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو بندہ وہ شراب بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان ہی کی وجہ سے بندہ لٹیرا لوٹتا نہیں ہے، کہ لٹیرا جو ہوتا ہے نا، لوٹنے والا، وہ لوٹتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں لوٹ مار کروں گا نا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، تو وہ اللہ کا خوف جو ہے اس کو یہ کام نہیں ہونے دیتا۔ تو ایمان کی حفاظت اللہ کے خوف سے ہی ہو جاتی ہے، یہ ایمان بندے کو بچا لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگے، اور لوگوں کی آنکھیں نہیں اٹھواتا جب کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ یعنی آنکھیں نہ اٹھوانے کا مطلب ہے، اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں سورہ نور میں کہ جب آپ غیر محرم کو دیکھیں تو آنکھیں نیچی کر لیں، تو وہی فرمایا کہ جب ایمان ہوتا ہے نا تو اللہ کے قرآن پر، اللہ کی اللہ کے اوپر تو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا آنکھیں نیچی کر لو، جھکا لو، تو وہ جھکا لیتا ہے، آنکھوں کو اٹھاتا نہیں ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو آنکھیں اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر فرماتے ہیں اور اسی طرح خیانت کرنے والا جو ہوتا ہے، خیانت کرنے والا حالت ایمان میں خیانت کا جرم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خیانت جو ہے اگر میں کروں گا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ خیانت جو ہے پھر وہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایمان اس کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، پس تم احتیاط کرو، پس تم احتیاط کرو، دو دفعہ فرمایا کہ تم احتیاط کرو، تم احتیاط کرو۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امین بنائے، امانت دار بنائے، اور نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا، دوسروں کی عزت کا امین بنائے، دوسروں کے مال و جان کا امین بنائے، اور ہمیں ایمان اور اعمال کے ساتھ ہر وقت یہ ہمارے اندر جذبہ معجزن فرمائے، اور ہماری نظروں میں یہ اللہ تعالیٰ گھسا دے اور ہمارے اندر سیراب کر دے، یعنی ہمارے اندر بھر دے کہ ایمان کی اس قوت کو کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔